يا آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ على كل مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، بزرگوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی آج کی یہ مجلس دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ہے اور اس کا مقصد ہمیں اپنے اپنے کاموں کو، اپنی ذمہ داریوں کو منظم انداز سے کس طرح سے انجام دیا جائے، یہ ہم سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یا صرف بیان سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مکتب پڑھاتے ہیں؟ آپ اٹھائیں ذرا. سب مکتب پڑھاتے ہیں؟ ماشاء اللہ. صرف مکتب پڑھاتے ہیں یا امام بھی ہیں؟ وہ جو امام ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. آدھے ہو گئے. آپ کے سامنے چونکہ وقت بہت کم ہے، ہمارا ایک پروگرام 3 دن کا ہونا تھا لیکن یہ 2 دن کا پروگرام ہو رہا ہے. اس میں بھی آج صبح سے 8 بجے سونا چاہیے تھا، تاکہ سو رہی ہے. تو کبھی تیسری کہ ہم کسی بھی چیز کو پڑھانے سے پہلے بنا مطالعہ کے ہم سبق یاد نہیں کر سکتے، ہے نا. اور وہ ہمارے پاس جس کو مطالعہ کرانا تھا وہ کتاب ابھی موجود نہیں ہے. 3 چیزوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کم وقت میں کام ممکن ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ حضرات کو بلا جھجک، شرم و حیا کیے بغیر جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ فوری طور پر پوچھیں. دوسرا، یہ جو کچھ آپ کو کہا جائے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا اس کو آپ اپنی زبان سے دہرائیں گے، جب یاد ہوگا. ہمیشہ نہیں کہ ہم ہر جو کچھ بولے اس کو آپ دہرائیں، بلکہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں آپ دہرائیں گے. اس طرح سے اس پروگرام کو اور اس ورکشاپ کو، اس تدریب المعلمین کیمپ کو ہم کم وقت میں پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یقیناً آپ حضرات دینی تعلیمی بورڈ سے جڑے ہوئے ہوں گے، جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں آسام میں دینی تعلیمی بورڈ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا 1965 1960 اور کہیں 1970 کے آس پاس سے قائم ہے، اور اسی کی تحت ہمارے یہاں یعنی آسام میں آپ کے مکاتب چلا کرتے ہیں. یہ مکتب دینی تعلیمی بورڈ کے تحت جو چلائے جاتے ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ دینی تعلیمی بورڈ ہے کیا چیز؟ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بورڈ کا کام کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کا کام یہ ہے کہ کہیں مکتب کھلوا دیا اور مکتب شروع کرانے کے بعد ہمیں 1500 روپے دے دیے اور ہمیں تنخواہ ملنے لگی، مکتب چلنے لگا. ہے ذہن میں بہت سارے لوگوں کا. دینی تعلیم بورڈ کا مطلب یہی ہے کہ دینی تعلیم بورڈ مکتب کے لیے 1500 روپے
آج کے زمانے میں پہلے تو 200 روپے وہ دے دیتی ہے اور وہاں استاد کی تنخواہ مل گئی وہ مکتب پڑھانے لگے گا. چنانچہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے جڑیں گے تو تنخواہ مل جائے گی 1000-1500 روپے اور ہم مکتب پڑھا لیں گے. میرے پاس درخواستیں ایسی آتی ہیں کہ مجھے دینی تعلیم بورڈ سے جوڑ لیجیے, میں بالکل خالی ہوں اور مجھے کوئی مکتب دے دیجیے. مکتب دے دیجیے, تنخواہ دے دیجیے, یعنی کچھ وظیفہ دے دیجیے 1000-1500 روپے, ہم مکتب پڑھا لیں گے. یہ ایک سطحی طور پر ہم لوگ نہیں جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کچھ جانتا ہے کہ دینی تعلیم بورڈ کیا ہے؟ بولیے. تو ہم سرسری طور پر دینی تعلیمی بورڈ کیا ہے اس سلسلے میں پہلے بات کریں گے. اس سلسلے میں بات کریں گے دینی تعلیمی بورڈ کیا ہے اور اس کا قیام کب اور کیوں عمل میں آیا, مقصد کیا ہے اس کا. تو دینی تعلیمی بورڈ کا قیام کب اور کیوں عمل میں آیا اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کریں گے. تو دینی تعلیمی بورڈ کا قیام جو ہوا ہے ملک کی آزادی کے فوراً بعد, اس ملک کی آزادی کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ اس ملک میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لگ بھگ 200 سال تک انگریزوں کی حکومت تھی. 200 سال انگریز اس ملک پر قابض رہا اور ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اکابر نے لگ بھگ 200 سال انگریزوں سے نبرد آزما رہے, ان سے ان کی جنگ چلتی رہی. تو یہ 200 سال کے بعد جو ملک آزاد ہوا, اور آزادی سے پہلے کے واقعات میں نہیں بیان کروں گا, تو 200 سال کے بعد جب ملک آزاد ہوا, آزادی کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے اور 1950 میں اس ملک میں قانون نافذ ہوا ہے. اس ملک میں جو جمہوریت قانون جو ہم 26 جنوری کو مناتے ہیں, 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے اور 15 اگست یوم آزادی. 1947 اگست میں ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد اس ملک کا دستور اور قانون بنانے کی تیاری شروع ہوئی. ملک چلے گا کس چیز پر؟ زبان سے تو نہیں چلے گا, قانون چاہیے. اور اس قانون کے لیے کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی نے تقریباً 2 سال کے بعد, 2 سال کی محنتوں کے بعد قانون تیار کیا اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون نافذ ہوا. 26 جنوری 1950 کو یہ قانون نافذ ہوا, اس لیے ہم یوم جمہوریہ کب مناتے ہیں؟ 26 جنوری کو. اس قانون دیوس کہہ لیجیے, قانون کا نافذ ہونے کا دن ہے وہ, اس لیے 26 جنوری کو ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ مناتے ہیں. اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے حقوق کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادی دی گئی ہے, کچھ قانون بتا دیے گئے ہیں. جب 1950 میں قانون نافذ ہوا تو تمام ملک میں بسنے والے سب کے لیے, ہر ایک رہنے والے انسانوں کے لیے, ناگرک کے لیے, باشندوں کے لیے ایک قانون نافذ ہوا کہ ہر بچہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم, اسے کلاس 5 تک پڑھنا لازم. کیا ہے؟ کلاس 5 کلاس تک پرائمری پڑھنا اس کو ضروری ہوگا. ملک کی ضرورت کی تعلیم, ملک کی ضرورت. ملک میں آدمی جب زندہ رہے گا تو اسے چلنے پھرنے کے قانون معلوم ہونے چاہیے, بورڈ پڑھنا چاہیے, حساب کتاب آنا چاہیے, کچھ کچھ آنا چاہیے, تب تو ملک زندگی گزار سکے گا. تو ملکی قانون کے تحت ملکی ضرورت کے لیے 5 کلاس تک پڑھنا ہر ایک بچے کو لازم قرار دیا گیا. 8 سال کی عمر تک ہر بچہ 5 کلاس ہر حال میں پڑھ لے. اب اگر کوئی بچے کو ماں باپ یا کوئی دوسرا آدمی روکتا ہے 5 کلاس سے, یا حائل ہوتا ہے بیچ میں کہ یہ نہ پڑھ سکے, تو پھر اس پر قانونی کارروائی ہوگی اور اسے جیل بھیج دیا جائے, اسے سزا ملے گی. اب جب یہ چیز سامنے آ گئی, یہ قانون بن گیا,
وہ بچہ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس نے ہوش سنبھالا 5 سال کی عمر میں، اور 5 سال کی عمر کے بعد حکومت کا قانون بنا کہ اسے آپ کو بھیجنا ہے اسکول ملک کی ضرورت کی یعنی عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس کو روکیں گے یا کسی اور جگہ بھیجیں گے، اس تعلیم سے دور کریں گے تو آپ پر مقدمہ ہوگا، یہ قانون بنا ہوا ہے۔ تو اب ہمارے اکابر بزرگوں کے سامنے 2 چیلنج کھڑے ہو گئے۔ وہ 2 چیلنج کیا تھے؟ بھارت کے کثیر مذاہب کے رنگ برنگی میں مسلمان اور ملی تشخصات کو کس طرح برقرار رکھا جائے، اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی دینی تعلیم کا تحفظ کس طرح کیا جائے۔ جب حکومت کی شرط لگاتی ہے کہ بچوں کو بھیجنا ہے اسکول، بچوں کی تربیت کا زمانہ وہی ہے، اگر وہاں بھیجیں گے ہم، ان کی تربیت ہوگی تو پھر اسلام سے نکل جائیں گے۔ بنیادی علم دین بھی سکھانا ان پر فرض ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بیسک علم دین، بنیادی علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اب اگر ادھر جاتا ہے تو یہ فرض چھوٹتا ہے، اور ادھر جاتا ہے تو قانون کی نگاہ میں اور حکومت کی نگاہ میں ہم مجرم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیلنج ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ اب بھارت کی کثیر مذاہب کی رنگ برنگی میں ہم اپنے ملی تشخصات کو کیسے برقرار رکھیں گے، اور عصری علوم یعنی ملکی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا تحفظ کس طرح کریں گے۔ اس کے لیے اکابر نے، بزرگوں نے مشورے شروع کیے۔ 1950 میں قانون نافذ ہوا، ہر سال میٹنگیں ہوتی رہیں، اس کی کیا ترتیب بنائی جائے کہ بچہ ہمارا بچپن میں دونوں تعلیم کو حاصل کر لے، اس کی تربیت بھی اسلامی نہج پر ہو سکے، اور ملکی قانون کے تحت وہ ملکی ضرورت کی تعلیم یعنی عصری علوم بھی حاصل کر لے۔ اس کی کون سی شکل بنائی جائے؟ چنانچہ 3-4 سالوں کی محنت کے بعد 1954 کے دسمبر کے اخیر میں، آخری اشرے میں 25-26 سے بمبئی میں ایک پروگرام منعقد ہوا دینی تعلیمی کنونشن کے نام پر۔ دینی تعلیمی کنونشن 1954 کے بالکل آخری میں 25 دسمبر کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا، اور یہ پروگرام میٹنگیں ہوتی رہیں، اور آخر میں 7-8 جنوری 1955 کو بڑا اجلاس طے ہوا بمبئی میں دینی تعلیمی کنونشن۔ اسی موقع پر اکابر نے ایک بورڈ بنایا، ایک تعلیمی بورڈ بنایا جس کا نام دینی تعلیمی بورڈ ہے۔ کب بنا دینی تعلیمی بورڈ؟ 1955 8 جنوری اور 7 جنوری کے اس کنونشن کے موقع پر، اور یہ پروگرام 26 دسمبر سے لے کر کے 8 جنوری تک یہ چلا ہے، میٹنگیں چلی ہیں اور اجلاس ہوا۔ بہر کے موقع پر دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ آپ کے پاس اگر نہ ہو تو حاصل کر لیں۔ دینی تعلیمی بورڈ تحریک و تحصیل العمل، جو اس کے اصول و ضابطے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ وہ اس کتاب کے اندر بہت سارے سیغے لکھی ہوئی ہیں، مقاصد ہیں، اغراض ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ماں باپ، ہر مسلمان اپنے بچوں کو اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے ماحول میں رکھ کر اسے ملک کی ضرورت کی تعلیم یعنی عصری تعلیم بھی دے، اور بنیادی علم دین جو فرض ہے اسے بھی دے، یعنی اسلامی تربیت کا زمانہ ہے، اس لیے بچوں کو تربیت دینی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں ایک نظام بنایا گیا کہ ہر علاقے میں پرائمری 5 تک ایک مکتب چلایا جائے، جس میں اسی علاقے کے اعتبار سے عصری تعلیم جو سرکاری اسکول میں جو سلیبس ہو، اس سلیبس کو لاگو کیا جائے، اور دینیات یعنی دینی تعلیم کے لیے جو نصاب ہے وہ جمیعت علماء ہند نے تیار کر دیا ہے، اس کو اس کے ساتھ ساتھ نافذ کر لیں۔ اس وقت
دینیات یعنی دینی تعلیم کے لیے جو نصاب بنایا گیا، کون سی کتاب تھی؟ دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، نورانی قاعدہ، اسلامی کورس، تاریخ اسلام. یہ مولانا محمد میاں صاحب اور مولانا حفظ الرحمان صاحب وغیرہ نے مل کر کے یہ نصاب تیار کیا تھا دینی تعلیمی بورڈ کے تحت. چنانچہ آج بھی ہم سب یہی پڑھتے ہوئے اپنے مکتبوں سے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن جو دینی تعلیمی بورڈ نے جو نظام بنایا تھا کہ ہر علاقے میں اس علاقے کے اسکول جو سرکاری ہیں اس نصاب کو بھی اپنے مکتب میں داخل کیا جائے، اور اس نصاب کو دینیات کو یعنی دینی تعلیم رسالہ، تعلیم اسلام، نورانی قاعدہ، ان کو بھی اس کے ہاں نافذ کیا جائے اور پرائمری 5 تک بچوں کو تعلیم دی جائے، تاکہ اسلامی تشخص کا تحفظ بھی ہو جائے اور دونوں علم اس بچے کو حاصل ہو جائے. بچہ اپنے ماحول میں اسلامی ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کر لے. یہ اس کی کوشش کی گئی تھی، شروع سے لے کر کے کوشش کی جاتی رہی. لیکن زمانہ جو ہی آگے بڑھتا رہا، پہلے تو لوگوں میں بچوں کو تعلیم دلانے کا شوق نہیں تھا، تو نہ وہ اسکول بھیجتے تھے اور نہ ہی وہ مکتبہ اور مدرسہ بھیجتے تھے. اب آج کے زمانے میں بچوں کو تعلیم دلانے کا شوق ہر ماں باپ کے اندر ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، کسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ کیا پڑھ لے؟ ہر ایک ماں باپ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اونچی ڈگری حاصل کر لے، اچھی تعلیم حاصل کر لے. تعلیم دلانے کا شوق آج تقریباً 99% ماں باپ کے اندر ہے، لیکن علم دین حاصل کر لے یہ فکس نہیں ہے ان کے اندر کہ بچہ بنیادی علم دین حاصل کر لے. اب ایک کڑوی سی بات ہے، بچہ بنیادی علم دین حاصل کر لے، ماں باپ کے اندر، گارجین کے اندر یہ شوق نہیں ہے. آخر کیوں؟ یہ وجہ کیوں بنی؟ یہ صورتحال کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ ہم سب جو دین کے ٹھیکیدار ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے، جن لوگوں نے مسلم عوام کے دین کے تحفظ کا ذمہ داری اپنے ذمے لیا ہے، ہم لوگوں نے انہیں ان سے دور کرنے میں کردار ادا کیا ہے. معاف کیجیے، کردار ادا کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ اور ہم جب بچوں کی تشکیل کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے یہ حدیث پڑھتے ہیں توبہ میں فَلْيَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو عالم حافظ بنو، مدرسے میں بھیجو. اور وہ ماں باپ سوچتا ہے یار اگر مدرسے میں بھیج دیں گے تو انہوں کی تنخواہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر انجینئر کیسے بنے گا؟ ان کے ذہن میں ہم یہ کبھی نہیں ڈالتے کہ تم پہلے بچے کو مسلمان بناؤ، بعد میں چاہے تم ڈاکٹر انجینئر بناؤ. ہمارا فوکس، ہمارے بات کرنے کا انداز صرف ہوتا ہے یا تو ادھر بھیج دو یا ادھر بھیج دو، اور وہ یہی سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ ماں باپ کو ان کو سمجھا رہے کہ دیکھو آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اعلیٰ ڈگری اسے دلا دو، لیکن پہلے اس کو مسلمان بناؤ. یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو ہے، یہ اسے ایمان سکھلانے کے لیے اس بچے کو مسلمان بنایا جائے. اسی لیے تو اب یہ ہمارے سامنے اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. تو دینی تعلیمی بورڈ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 1955 8 جنوری اور 7 جنوری کے پروگرام میں. کیا ضرورت کیا پیش آئی؟ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کا تحفظ کس طرح کیا جائے،
یہ ضرورت تھی. اب اس کے مقاصد کیا تھے یہ ہمارے سامنے اس کے مقصد ہے. ملک کی آزادی کے بعد مسلم بچوں کو بنیادی علم سے آراستہ کرنا، سرپرستوں میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے متعلق فکر پیدا کرنا، مکاتب دینیا کے نظام کو منظم اور مستحکم کرنا، یہ اس کے اغراض و مقاصد تھے. گویا کہ باشعور اور دیندار معاشرے کا قیام. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی جبھی باشعور معاشرہ اور دیندار معاشرہ بنے گا. اس کے اندر دونوں چیزیں چاہیے، اسے حساب کتاب بھی کرنا آنا چاہیے، اسے دنیا کے قانون کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تو باشعور شہری بنے گا. جس طریقے سے باشعور شہری بنانے کے لیے دنیا کی ضرورت کا علم ہونا چاہیے، ویسے ہی باشعور مسلمان بنانے کے لیے بنیادی علم دین کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. تو اس کا مقصد تھا باشعور اور دیندار معاشرے کا قیام. یہ جو باشعور اور دیندار معاشرہ ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے. باشعور مسلمان وہ ہے جس نے ایمان حاصل کیا. مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، اس نے کبھی ایمان حاصل نہیں کیا. اب ایمان حاصل ہو سکتا ہے مکتب میں کر لیا. آپ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صحابہ ایمان لے آتے تھے تو کیا انہیں ایمان سیکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی؟ آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ آتی تھی نا. اور یہی ایمان سکھانے کے لیے جبرائیل امین تشریف لائے، جو مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل. اور آپ نے سوال کیا ہمارا ایمان، جواب میں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 باتوں کا ماننا ایمان قرار دیا گیا. تو یہ ایمان سکھانے کے لیے آئے تھے جبرائیل امین انسان کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، اور ان لوگوں کو ایمان سکھلایا تھا جو ایمان لا چکے تھے. اب اگر یہ کوئی سوال کرتا ہے صاحب یہ بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اسے ایمان سکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں مومن ہے، لیکن جس طریقے سے صحابہ ایمان لانے کے بعد انہیں ایمان سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو تو اس ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کا نام ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس میں حلال و حرام کو جانا ہے نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں ہے. مان لو لیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانا کہاں ہے؟ بنیادی علم دین فرض عین اسی لیے قرار دیا گیا ہے. اب کسی نے مکتب میں یا بڑا ہونے کے بعد کتاب مطالعہ کر کے، کسی سے سن کر، معلوم کر کے، تحقیق کر کے، جستجو کے بعد اگر اس نے ایمان حاصل کر لیا ہے تو وہ ہے باشعور مسلمان. اب اس کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے ایمان کو مطالعہ کر کے حاصل کیا ہے، عام طور سے جو دوسرے مذہب سے ہمارے مذہب میں داخل ہوتے ہیں نوجوان، وہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، کتابوں کو پڑھ کر، اسلامیات کو پڑھنے کے بعد اسلام سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے ہیں. وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. معمولی سنت اور اسلام کے معمولی طریقے سے بھی ہٹنے کو گوارا نہیں کرتے. ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی سنت ہے یا ادنا درجے کی، وہ یہ نہیں جانتے کہتے بس یہ اسلام کا طریقہ ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے. لیکن جو خاندانی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ایمان حاصل نہیں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈھلمل یقین ہے، اپنے مذہب پر ڈھلمل یقین ہے، تشویش میں مبتلا ہیں، تذبذب میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو ماننے میں تذبذب اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں. مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، ایمان حاصل نہیں کیا ہے، اللہ کی حقانیت، اس کی حقیقت اس کے دل میں جذب نہیں ہوئی ہے، بیٹھی نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ تذبذب کی شکار میں ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی نہیں، معلوم نہیں جنت و جہنم ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں آخرت ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں فرشتے ہے بھی یا نہیں. یہاں تک کہ وہ اس تذبذب میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. جب اللہ ہی پر تذبذب ہے تو اللہ کی کتاب پر بھی اب وہ اعتراض کرے
کرتا ہے. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کیا مولوی صاحب یہ نکاح طلاق یہ شادی بیاہ یہ نماز روزہ یہ سب مولویوں کا بنایا ہوا. اس طرح کے سوالات اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں اور ہم بہت غصے میں آ جاتے ہیں. تم کیا بات کر رہے ہو تم مرتد ہو گئے. بجائے ہمیں غصہ ہونے کے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا سوال اور اس طرح کا اعتراض کر کیوں رہا ہے, یہ یہاں تک پہنچا کیسے. یہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا شخص اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے. ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم نے اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف مزاج بنا لیا اور اس کے ہم دشمن بن گئے. اور اس طرح سے کہ یہ شخص اسلام کا دشمن اسلامی عقیدے کا دشمن ہے. تو دشمن نہیں تذبذب میں مبتلا ہے, شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. ہمیں اس کے شک و شبہ کو دور کرنا ہوگا, اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی حقانیت کو جذب کرنا ہوگا. بچپن اس نے بنیادی علم نہیں حاصل کیا یہاں اس لیے جہاں تک پہنچا ہے. باہر گئے یہ مسلمان دو طرح کے ہیں, ایک باشعور مسلمان اور ایک خاندانی اور نسلی مسلمان. یہ جو خاندانی اور نسلی مسلمان ہیں چونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے ایمان حاصل نہیں کیا ہے تو اب یہ اندھیرے کے مسافر کی طرح ہے. کب یہ راہ حق سے بھٹک جائے یا کوئی ان کو راہ حق سے بھٹکا دے ہمیں پتہ نہیں. اب یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید کہیں کہیں ہوتا ہوگا, ہم نے تو اپنے یہاں نہیں دیکھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. آپ کیا نہیں ہے اور اچھی خاصی تعداد میں ہے, ہم نے کبھی ان کا سروے نہیں کیا. اس لیے ہم سروے کرتے ہیں. دیکھیے ہندوستان میں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی. سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق سنسس کے مطابق کتنی آبادی ہے ہندوستان میں 17 کروڑ 22 لاکھ. اب 20-22 کروڑ ہو گئے 23 کروڑ ہو گئے. لیکن ہم آج سے 10 سال پہلے 11 سال پہلے کی بات کرتے ہیں. یہ تو 17 کروڑ 22 لاکھ مسلم ہیں. ان میں سے 0 سے 19 سال تک کے بچے کتنے ہیں. کل مسلم آبادی کے 47% یعنی آدھے سے کچھ کم. ان 47% مسلم نوجوان 0 سے 19 سال تک کے ہیں. کتنے ہو گئے اس حساب سے 8 کروڑ 9 لاکھ. ابھی 8 کروڑ 9 لاکھ آپ کے پاس بچے ہیں. مان لیجیے اس 8 کروڑ 9 لاکھ میں سے پڑھے لکھے کتنے بچے ہیں. دیکھیے 57%. 8 کروڑ 9 لاکھ میں سے بچے ہمارے پاس پڑھے لکھے کتنے ہیں 57%. ان پڑھ کتنے ہیں 43%. یعنی 43% وہ ہیں جو کہیں نہیں جاتے, اسکول مدرسہ کہیں نہیں ہے. اب یہ 57% جو پڑھے لکھے ہمارے پاس ہیں ان میں سے 4% بچے آپ کے علاقے کے اعتبار سے کہ زیادہ حافظ زیادہ عالم زیادہ مولوی ہیں مدرسہ جاتے ہیں 4%. اور نہ ہمارے علاقے میں آدھے فیصد بھی مدرسہ نہ جاتے. جہاں خوب مدرسہ جانے والے بچے ہیں وہاں کی پوزیشن ہے کہ 4% بچے مدرسہ جاتے ہیں. اب یہ مدرسہ جانے والے بچے چلیے اس نے ایمان سیکھ لیا لیکن 57 میں سے 4% کو نکال دیں گے کتنا بچیں گے. 53% مدرسہ نہیں گئے ہیں. انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے, بنیادی علم دین انہوں نے حاصل کیا نہیں حاصل کیا ہمیں معلوم نہیں ہے. اب یہ 53 اور یہ 43 کتنے ہو گئے 96% مسلم نوجوان یعنی مسلمانوں کا ایمان ہے صحیح یا نہیں ہے, ان کے ایمان کا کیا حال ہے, انہوں نے بنیادی دین سیکھا نہیں سیکھا. 43 تو بالکل نہیں سیکھے ہیں, ان میں سے بھی نہیں سیکھے ہیں. تو اب یہ 96% مسلمانوں کا ایمان کیسا ہوگا, کیا یہ ان کا ایمان خطرے میں ہے یا نہیں ہے. تو شروع سے کہہ دیں گے صاحب 96% تو بہت ہو گئے. اور اس سے اسکول اور کالج کے لوگ جو پروفیسر اور ڈاکٹر ہیں ان کو اس پہ غصہ آتا ہے. اس 96 میں تم نے ہمیں بھی شامل کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے 4 نکالا ہے 57 میں سے, تو 53 میں وہ شامل ہیں ڈاکٹر صاحب. تو کہتے ہیں ہمیں شامل کر دیا, میں بے ایمان ہوں, مجھے ایمان نہیں ہے میرے اندر. تو کہتے ہیں یقیناً مکمل ایمان تمہارے اندر نہیں. چھانٹ کر کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر انجینئر کے اندر دیکھ لیں گے آپ, اس کے اندر مکمل ایمان نہیں ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا. شاید باید کوئی نکل جائے
0.1% کہہ لیجیے، 1% کا بھی 10واں حصہ شاید کوئی نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ وہ بھی بہت مشکل سے نکل پاتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہم اس کا ثبوت آپ کو دے رہے ہیں اس کے سامنے۔ لیکن اس سے پہلے کہ 96% جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا حکومت کرے گی؟ نہیں نا۔ سیکولر اور جمہوریت میں ملک کی ضرورت کی جو چیز تھی وہ حکومت نے کر دیا۔ اب مذہب کی ذمہ داری مذہب کے ماننے والوں پر ہے، حکومت پر نہیں ہے، مذہب کے ماننے والوں پر ہے۔ دوسرا ذمہ دار کون ہے؟ بولیے زور سے۔ گارجین، ماں باپ ہیں۔ اب یہ ماں باپ اور گارجین خود ان کے اندر دین نہیں ہے، بنیادی علم دین سے معلوم ہے، تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اب تیسرا کون ہے؟ معاشرہ۔ معاشرے میں کون داخل ہے؟ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ یہ اہلیکم میں ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، محلے کے ذمہ دار بھی ہیں، سب لوگ ہیں۔ محلے کی کمیٹی ہو، مسجد کمیٹی ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، ہر ایک معاشرے میں داخل ہے۔ اس کو بھی سمجھیے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک راعی جو ہے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا، یہی معاشرہ ہے۔ ہم سب اس کے بارے میں ذمہ دار ہیں نہیں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس سلسلے میں غور کیا کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ ایک سوال ہے ہمارا، آگے یہ ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ 96% مسلم بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، تو ہم ایمان کی بات کریں گے۔ دائیں طرف کتنی چیزیں ہیں؟ بولیے، دو ہے، تین۔ کیا ہے؟ نمبر 1 ارتداد، نمبر 2 غیر مذاہب شادی، نمبر 3 مذہب بیزاری۔ تین چیزیں ہیں، ارتداد، غیر مذاہب شادی اور مذہب بیزاری۔ اب آئیے دیکھیے، یہ ایک آپ کے سامنے ایک گوگل کی رپورٹ ہے۔